أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. الخامس وضع الألفاظ لذوات المعانی. بلے تقریباً یہ امر خامس جو کہ شیخ مصنف نے ترتیب وار اس کتاب میں جو مقاصد ہے، مقاصد میں داخل ہونے سے پہلے ایک مقدمہ بیان کریں گے، کہا شروع میں وعدہ کیا آپ سے، اور اس مقدمے میں تقریباً 13 امور کے بارے میں بحث کرنی ہے. الحمدللہ 4 امور سے ہم فارغ ہو گئے، ابھی امر خامس میں داخل ہو رہے ہیں. امر خامس کا عنوان ہے وضع الالفاظ لذوات المعانی. بس اوقات اصولین کی ترتیب میں عناوین تبدیل کرتے ہیں، لیکن بحثیں دیگر کتابوں میں ہوتی ہیں. اصول مظفر جز اول آپ لوگوں نے پڑھی ہے، تو میں ہر وقت تکرار کرتا ہوں، جو کہ ہمارے استاد خود بھی تکرار کرتے تھے کفایہ پڑھاتے وقت، کہ جو بھی بحث یہاں پڑھے کفایہ میں آپ اصول مظفر میں بھی دیکھیں، آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسانی ہوگی. ممکن ہے عنوان تبدیل ہو. مثلا آج اسی درس کا عنوان اصول مظفر میں ہے هل الدلالة تابعة للإرادة، کہ آیا دلالت الفاظ علی المعانی ارادہ متکلم کے ساتھ تابع ہے، یعنی متکلم جس معنی کو ارادہ کرتا ہے اسی پر جو ہے لفظ دلالت کرتا ہے یا نہیں. ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہے، ارادہ کرے یا نہ کرے، اللفظ يدل على المعنى بما هو معنى لا بما هو مراد للمتکلم. شیخ مصنف اسی رائے پر زور دیتے ہیں کہ لفظ کی جو دلالت ہے معنی کے اوپر، یہ دلالت تابع ارادہ متکلم نہیں ہے، یعنی بما هو لفظ يدل على المعنى سواء كان هذا المعنى عليكم السلام سواء كان هذا المعنى مرادا للمتكلم او ليس مرادا للمتكلم. متکلم قصد کرے یا نہ کرے اس سے کوئی رقم نہیں. شیخ اس کو عنوان میں کہتے ہیں کہ وضع الالفاظ لذوات المعانی، خود ذات معنی کے لیے ہی الفاظ وضع ہو گئے ہیں، اس چیز کے لیے نہیں کہ جو ہے یہ الفاظ وضع ہو گئے ہیں اس معنی کے لیے جس معنی کو متکلم ارادہ کرتا ہے، یہ نہیں لفظ. یہ ہے عنوان. خوب اب آ جائیں گا. لا ریب فی کون الالفاظ موضوعة بإذاء معانیها من حیث ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الفاظ کی وضع، الفاظ وضع ہوئے ہیں کس چیز کے لیے؟ بإذاء معانیها، ان کے معانی کے مقابلے میں. معانی الالفاظ کس حیثیت سے؟ یہ معانی کی حیثیت کیا ہوگی؟ من حیث ہی، من حیث ہی معانی، لا من حیث انہا مرادہ و مقصود ہے. اس حیثیت سے نہیں کہ یہ متکلم کے مراد اور مقصود ہے، نہیں، بلکہ من حیث ہی ہے. لا من حیث ہی یعنی هذه المعانی مرادة للافظها، للافظ الالفاظ. لا من حیث ہی یعنی معانی مراد للافظها، للافظ الالفاظ، الفاظ کے تلفظ کرنے والے. اس چیز پر دلیل کیا ہے بھائی؟ مصنف نے تو کہا لا ریب، تقریباً 3 دلیلیں اس حوالے سے شیخ مصنف بیان کرتے ہیں کہ دعویٰ سمجھنا ہے. پہلے سب سے پہلے دعویٰ کیا ہے مصنف کا؟ دلالت الالفاظ علی المعانی بما ہی ہے. لفظ آپ سنیں گے، معنی جس کی طرف منتقل ہوگا ذہن وہی اس کا مدلول ہے اور موضوع اللہ ہے. لیکن وضع لفظ زید اس کے لیے نہیں ہوا کہ جو ہے وہ زید خارجی جو کہ مراد متکلم ہے، مقصود متکلم، اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے لفظ وضع ہوا، ایسا نہیں. اب آ جائے اس پر دلیل. اولا کہتے ہیں کہ لما عرفت بما لا مزید علیہ، آپ نے پہچانا امر ثانی میں کیا؟ بما لا مزید علیہ، پھر مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا پہچانا آپ نے؟ من بیانیہ دیکھیے، من ان قصد المعنى على انحائه من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. 3 چیزیں ہیں ہمارے پاس، اگرچہ ہم نے بحث کی ہے اس حوالے سے. موضوع له، مستعمل فيه،
استعمال، یہ تین چیزیں ہیں۔ سابقہ جو بحث بما لا مزید علیہ، اسی میں بحث ہے کہ جو ہے حروف کا موضوع اللہ کیا ہے، اس میں یہ بحث ہوئی ہے کہ الفاظ کا موضوع اللہ کہیں گے، ابھی حروف سے خارج ہو کے الفاظ کا موضوع اللہ اور مستعمل فی اور استعمال۔ موضوع اللہ مقام تصور میں، تصور کے ساتھ موضوع اللہ اس کو کہا جاتا ہے۔ مقام تصور میں آپ نے جس معنی کو سوچا ہے اسی کے لیے ہے، اگر لفظ کو وضع کریں تو وہ موضوع اللہ ہے مقام تصور میں۔ اسی موضوع اللہ کو یا اس سے عام یا اخص مقام استعمال میں لفظ استعمال کرتے وقت جس معنی کو آپ ارادہ کرتے ہیں اس کو مستعمل فی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ مستعمل فی وہی موضوع اللہ ہو، ہاں مستعمل فی عام میں بھی ہو سکتا ہے، غیر بھی ہو سکتا ہے، وہی بھی ہو سکتا ہے، یعنی استعمال کیا ہے گا؟ استعمال یعنی اطلاق الالفاظ، الفاظ کے اطلاق۔ کیوں آپ اس لفظ کو بولتے ہیں؟ غرض کیا ہے؟ جو غرض بیان کرنے کے لیے آپ اطلاق الفاظ کرتے اس کا نام استعمال ہے۔ فکرت الاستعمال بیان ہوا کہ جو ہے ایک لفظ کو آپ استعمال کرتے ایک معنی کو ارادہ کرنے کے لیے، فکرت الاستعمال۔ ہناک لفظ یعنی دال و ہناک مدلول، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دلالت جس کو آپ کہیں۔ شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ الفاظ بما ہی الفاظ دلالت کرتے ہیں معانی بما ہی معانی پر، نہیں ان کی اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے جس معنی کو آپ نے ارادہ کیا ہو۔ مراد ارادہ داخل نہیں ہے موضوع اللہ میں۔ شیخ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ارادہ کرنا نہ جزء موضوع اللہ ہے نہ جزء مستعمل فی ہے، بلکہ مقام استعمال سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ مقام استعمال میں آپ کیا ارادہ کرتے ہیں۔ الفاظ کا موضوع اللہ معانی بما ہی معانی ہے، معانی بما ہی مراد و مقصود نہیں ہے۔ واضح لولا، یہ کیا دلیل ہے؟ لما عرفت، کیا پہچانا ہم نے؟ وہ یہ کہ ان قصد المعنی، معنی کا قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا معنی کا، علی انحائہ، علی انحاء القصد، علی اقسام القصد، قصد کی جتنی بھی قسمیں پہلے بیان ہو گئی۔ کیا قسمیں؟ مثلا آپ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ استقلالی ہے، قصد استقلالی ہے، قصد عالی ہے حرف میں، یا اور قصد اخباری ہے، یا قصد انشائی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو پہلے گزر گئی ہیں امر ثانی میں۔ انحاء قصد جو بھی ہو، یہ تمام چیزیں من مقومات الاستعمال، استعمال کے اجزاء ہے، یعنی استعمال میں آپ یہ چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں۔ کبھی انشاء کا قصد کرتے ہیں، کبھی اخبار کا قصد کرتے ہیں، کبھی استقلال کا، کبھی عالی ہونے کا۔ اما موضوع اللہ میں یہ چیزیں شامل نہیں ہے۔ لا فلا یکاد قصد المعنی، یہ یکادو کی زمان لٹایا گا، فلا یکاد قصد المعنی یکون من قیود المستعمل فی، بلکہ آپ موضوع اللہ بھی کہیں، حرج نہیں، یعنی بلکہ بہتر یہی، جیسے کہ بعض معلقین نے کہا کہ من قیود الموضوع لہ، کہے تو زیادہ واضح ہوگا کہ موضوع اللہ کی قیود میں سے نہیں ہے بھئی یہ، یعنی موضوع اللہ مرکب نہیں ہے دو چیزوں سے۔ ہاں سیدنا متفق ہے کہ نہیں؟ نفس المعنی زائد ارادہ، یہ نہیں ہے مستعمل فی یا موضوع اللہ، بلکہ موضوع اللہ الفاظ کا نفس المعنی ہے۔ اما ارادہ شامل ہے یا نہیں ہے، یہ مقام استعمال میں ہے کہ مقام استعمال میں آپ کیا ارادہ کرتے ہیں۔ موضوع اللہ نفس المعنی ہے، بات واضح ہوئی نا۔ وَإِلَّا، فرض کیجئے اگر آپ یوں کہیں کہ کیا مشکل ہے کہ موضوع اللہ میں بھی یعنی مستعمل فی میں بھی ارادہ داخل ہے، مقام استعمال میں بھی ارادہ داخل ہے، وہی اشکال سامنے آئے گا جو پہلے گزر گیا۔ دو لحاظ، یعنی موضوع اللہ میں بھی ایک لحاظ آپ ذہن میں رکھیں اور مقام استعمال میں بھی ایک لحاظ، یعنی دو ارادے، یعنی وہی دو لحاظ ہیں۔ ادھر بھی مقام وضع میں بھی ایک لحاظ اور مقام استعمال میں بھی ایک لحاظ، دو لحاظ عام استعمالات میں وجدان نہیں ہے۔ دو لحاظ اس طرح سے یلزم یعنی لحاظین، وہ حالانکہ کہ ہم نجد فی استعمالاتنا لحاظ واحد فقط، وہ ہے مقام استعمال میں کیا لحاظ، کیا ارادہ ہے میرا، یہ دیکھنا ہے۔ باقی موضوع اللہ میں بھی ایک لحاظ داخل ہو اور مقام استعمال میں بھی ایک لحاظ، یہ تکرار لحاظ ہے، ٹھیک نہیں، تکرار حاصل ہے۔ یہ اشکالات تفصیل گزر گئی۔ خلاصہ یہاں تک پہلی دلیل مکمل ہو گئی مشائخنا۔
اس کا خلاصہ یہ اس دلیل کا کہ مصنف کی مبنا ہے اول سے آخر تک کہ یہ جو قصد مقصد کا معنی ہے کہ معنی مقصود ہے یا نہیں ہے، یہ قصد مقصد کرنا یا ارادہ یا لحاظ جو بھی کہے، یہ تمام چیزیں مقام استعمال میں یہ چیزیں سامنے استعمال کرتے وقت متکلم کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ لحاظ کرے. اما جو موضوع اللہ ہے ان میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، ان میں یہ چیزیں شامل نہیں ہے. وہ ذات المعنی موضوع اللہ ہے، مستعمل فی ہے. اما دو چیزیں یعنی مرکب و موضوع اللہ، المعنی پلس ارادہ، اس کے لیے لفظ وضع نہیں ہوا ہے. یہ ارادہ کرنا نہ کرنا یہ مقام استعمال میں مقومات الاستعمال سے مراد ہے. ہو یہ پہلی دلیل. اس کے بعد آ جائے ھذا مضافا الى ضرورت صحت الحمل والاسناد في الجمل بلا تصرف في الفاظ الاطراف مع انه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه. پہلے ترجمہ سنیے ضمائر کے ساتھ پھر تشریح کروں. هذا یہ اولا. دلیل ثانیہ بھی آ جائے مضافا، ایک اور چیز کا میں اضافہ کروں، الى ضرورت صحت الحمل والاسناد. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نسبت دینا صحیح ہو اور حمل کرنا صحیح ہو تو علامت حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے. صحت الحمل والاسناد علامت الحقیقہ، یہ ذہن میں رکھیے. حمل درست ہے، نسبت دینا درست ہے، کہاں پر؟ جملوں میں. بلا تصرف، بغیر کسی تصرف کے، بغیر کسی مجاز گوئی کے. فی الفاظ الاطراف، الفاظ اطراف یعنی جملہ ہے، جملے میں طرف اول طرف ثانی، زید قائم، دو طرف ہے. مع النشان لو كانت یعنی لو كانت الالفاظ موضوعة وضع ہوتے لها للمعانی بما ہی مرادہ، بما ہی مقصود و مراد اگر الفاظ ان کے لیے وضع ہوتے تو لما صح، یعنی لما صح یعنی شنو؟ لما صح هذا الاسناد بدونه بدون التصرف. لما صح صحت الحمل والاسناد بدونه بدون التصرف. کچھ نہ کچھ مجاز کا ارتکاب کرنا پڑتا. مثلا مثال بداہت ان المحمول على زید فی زید قائم، ابھی دو مثالیں دے رہے ہیں. والمسند الی فی ضرب زید مثلا هو نفس القیام والضرب لا بما هو مرادان وهكذا الحال فی طرف الموضوع. دو مثالیں دیتے ہیں مصنف، خارج سے پہلے سنیں، اس عبارت میں تھوڑی سی گڑبڑ بھی ہے. زید قائم میں اطراف موجود ہیں آپ کے پاس. اطراف یعنی ایک موضوع ایک محمول ہے. ہو کہتے ہیں کہ زید کی طرف جو نسبت ہے زید قائم میں کس چیز کی نسبت ہے؟ قیام کی. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ قیام بما ہوا قیام منصوب ہے یا وہ قیام جس کا میں نے ارادہ کیا ہے وہ منصوب ہے؟ یعنی موضوع اللہ کی بات ہو رہی ہے. اما مقام استعمال میں تو یقیناً ارادہ ہے، لیکن اصل موضوع اللہ نفس القیام کی جو نسبت ہے زید کی طرف حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ صحت الحمل یہاں پر اس لحاظ سے درست ہے یا نہیں ہے؟ درست صحیح ہے. اگر آپ لوگوں کے بقول وہ قیام جو مقصود ہے وہ اگر حمل ہے، یوں کہتے تو تصرف کرنا پڑتا. یعنی یوں کہتے آپ القیام المراد والمقصود هو المنصوب الى زید، تصرف کرنا پڑتا. بس آپ یوں کہیں کہ موضوع اللہ، اس قول کے مطابق موضوع اللہ قیام زائد ارادہ وہ حمل ہے، وہ حقیقت ہے، یہ بات مانی جائے آپ لوگوں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس القیام کا حمل مجاز ہونا چاہیے. نفس قیام صرف قیام کا. لو كانت الالفاظ یہ موضوعتا وضع ہوتے لہا للمعانی، لیکن المعانی مطلق معنی نہیں بلکہ بما ہی مرادہ، بما ہی مقصود، ان معانی کے لیے الفاظ وضع ہوتے تو یہ حمل تصرف کے بغیر درست نہیں ہوتا. کیسے تصرف کے بغیر درست نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ آپ لوگوں نے موضوع اللہ کو کیا قرار دیا؟ ذات المعنی پلس ارادہ، یہ موضوع اللہ ہے. اور ابھی حمل میں نفس القیام کا حمل ہے. صحیح ہے یہ نسبت دینا، نفس القیام منصوب الی زید، لا قیام زائد ارادہ.
تو بس نفس قیام کی نسبت مجاز ہونی چاہیے، تصرف کرنا پڑے گا. وہ حالانکہ بدون تصرف جب یہاں پر حمل درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی حقیقت ہے، لفظ کا موضوع اللہ ہے. اما یہ ارادہ کرنا یا نہ کرنا موضوع اللہ میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ مقام استعمال سے استفادہ ہوتا ہے. تصرف کرنے سے مراد یعنی حقیقت سے نکال، ہاں حقیقت سے نکال کے یعنی مجاز، بدون مجاز. بھلے اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے ما انہ لو کانت الالفاظ، ضمیر اٹھائے، لو کانت الالفاظ موضوعتا للمعانی لها بما ہی مرادہ بما ہی مقصود، یعنی زائد چیز شامل اس میں، تو لما صح هذا بدون الاثبات، بدون تصرف. کیوں؟ بداہتا یعنی لضرورت، یعنی واضح ہونے کی وجہ سے کہ ان المحمول، یہ چیز ہر ایک کے پاس واضح ہے کہ محمول علی زید، زید کے اوپر جو محمول ہے، زید قائم میں ایک، والمسند، اس میں گڑبڑ نہ ہوئی اس عبارت میں، والمسند الیہ فی ضرب زید، ضرب زید میں مسند الیہ کیا ہے؟ مسند الیہ زید ہے نا، زید. تو یہاں ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ ابھی جو ہے والمسند الیہ فی ضرب زیدون هو نفس القیام والضرب، هو نفس القیام. نفس القیام اشارہ ہے اس کی طرف کہ ان المحمول علی زید فی زید قائم نفس القیام. تمام، اس کو علیحدہ کریں. اس کے بعد والمسند الیہ فی ضرب زیدون هو نفس الضرب، والمسند الیہ متفقین ہیں سیدنا، والمسند الیہ فی ضرب زیدون، یہ درست ہے. ضرب مسند الیہ کہنا، مسند الیہ تو زید ہے بھائی، ضرب تو جو ہے مسند ہے. تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں جو ہے والمسند الیہ فی ضرب زیدون هو نفس الضرب. تو یہ ہے آپ لوگوں کے پاس. درس کفایہ کے دوران جب اس بحث میں ہم پہنچے، بات وہی ہے کہ ضرب مسند ہے، مسند الیہ نہیں ہے. میری اس مثال میں ضرب زیدون میں مسند الیہ، ٹھیک نہیں، مسند الیہ زید ہے، اور زید کی طرف نفس ضرب کی نسبت دی گئی ہے، نہیں کہ جو ہے ضرب بما ہوا مراد، اس کی نسبت نہیں ہے. تو یہ تو عبارت کے ساتھ ترجمہ تو نہیں بنتا، اسی لیے والمسند کہنا چاہیے، الیہ نے ہٹانا چاہیے. والمسند فی ضرب زیدون ہوا الضرب، اس طریقے سے، ٹھیک ہے نہیں. باقی القیام پہلی والی مثال کے ساتھ اس کو الگ الگ کریں، مثالوں کو شیخ نے دونوں کو بعد میں ذکر کیا ہے، اسی لیے عبارت یوں پڑھے ہوا نفس القیام، بلے ان المحمول علی زید فی زید قائم ہوا نفس القیام، اور والمسند فی ضرب زیدون هو نفس الضرب. الضرب مصدر نہیں ہے، عندهم القيام الضرب. الضرب ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، وہ مسند ضرب ہی ہے، یعنی ضربہ کو مسند کہتے ہیں ہم کیونکہ اس حدث کی نسبت ہے. تو یہ الیہ کو کیا کرا ابھی ہم، ہماری بحث تو مسند میں ہے. تو استاد بزرگوار نے یہاں پر کہا کہ اس الیہ کو حذف کرو، یہ اس سے معنی غلط نکلتا ہے، ٹھیک ہے نہیں. لیکن باہر کے اسی درس میں ایک مناقشہ کیا ہم نے بسیط، اس کو ٹھیک کریں گے، حذف نہیں کریں گے، اس عبارت کو ٹھیک کریں گے. تو استاد نے توجیہ قبول کی، شاید جو ہے سب قبول کر چکے تو استاد کی بات کو، تو اس کلمے کو حذف کریں گے جتنے بھی طالب علم تھے. لیکن بندہ حقیر نے یہ کہا کہ جو ہے یہ مسند الیہ مرکب کر کے نہیں پڑھو، ٹھیک نہیں، ملا کے نہیں پڑھو. والمسند الیہ الی زید ہوا ضرب، اس طرح پڑھو. بات واضح ہے. مسند الیہ جو ہم عام تلفظ سے کرتے ہیں، مکس کر کے پڑھنے سے جو ہے مسند الیہ ضرب ہے کہ نہیں، غلط معنی نکلتا ہے. اس لیے والمسند یعنی وہ چیز جس کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، وہ کیا ہے، ہوا الضرب، نفس الضرب. واضح ہے، اسی لیے درمیان میں فاصلے ڈالیں. بل بداحت ان المحمول على زید فی زید قائم والمسند الى زید فی ضرب زید هو نفس القیام مثال اول میں، والضرب فی المثال الثانی. لا بما ہما مرادان، بما ہوا مرادان نسبت نہیں دی گئی ہے، وإلا بما ہما مرادان
اصل میں منصوب ہوتی تو صرف بما ہوا ظرف کی نسبت، بما ہوا قیام کی نسبت مجاز پر مشتمل ہوتی، تصرف کرنا پڑتا۔ بغیر تصرف کے جب ہم اصل ظرف کی نسبت دیتے ہیں، جب اصل قیام کی نسبت دیتے ہیں اور یہ نسبت بھی صحت الحمل والاسناد بھی صحیح ہے تو هذا علامة الحقیقہ۔ فإذن الألفاظ موضوعة لنفس المعاني لا بما هي مرادة، تمام۔ وهكذا الحال في طرف الموضوع، اسی طرف موضوع میں بھی، طرف موضوع سے کیا مراد ہے؟ زید، آپ کی مثال میں زید قائم میں موضوع زید ہے، ضرب زید میں بھی موضوع زید ہے۔ موضوع سے مراد صرف مبتدا نہ لے لیا جس پر حکم لاگو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بس زید کی طرف نسبت دی جاتی ہے، زید موضوع کہا جاتا ہے، چاہے وہ نسبت مبتدا کی بنا پر ہو، فاعل کی بنا پر ہو، مفعول کی بنا پر ہو، موضوع ہے۔ لہذا زیدن میں ذات الزید موضوع لہ ہے، نہیں کہ ذات الزید پلس مراد موضوع اللہ میں داخل نہیں ہے۔ واضح ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں، مراد مقام استعمال میں سے، حالات استعمال میں سے ہے، اصل موضوع اللہ میں شامل نہیں ہے۔ اگر مراد کو اس میں شامل کریں گے تو مستعمل فی کے اندر وہ جو معنی مجازی ہو جائے گا۔ اگر مستعمل فی اور موضوع اللہ کا جز قرار دے دینا مراد کو، تو جب حقیقت میں استعمال کریں گے تو معنی مجازی ہوگا۔ تنہا اگر ذات میں استعمال کرو گے تو معنی مجاز ہونا چاہیے۔ وہ حال آئیں کہ ہمیں مجاز نظر نہیں آتی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل ذات کے لیے ہی وضع ہے، ذات زائد المراد، یہ اس کے لیے وضع نہیں ہے۔ آپ کی بات بھی اگر تعین موجود ہے خود عبارت میں بھی، لا بما ہما کی ضمیر اگر ہم ضمیر پلٹائیں گے قیام و مرکب کی طرف تو اس الہ کی ضمیر زاہد کی طرف ہی جائے گی۔ وہی ہے، بس تھوڑی سی التفات کی ضرورت ہے، کیونکہ شیخ صاحب حفظہ اللہ قوی ہے ادبیات میں، لیکن چونکہ وہی عام مسند الیہ جب کہا جاتا ہے جو ہے وہی ذہن میں بیٹھ جاتا ہے مسند الیہ صاحب، لیکن یہاں ذرا تفکیک کی ضرورت ہے۔ والمسند الی ہو، یہ دوسرا مصنف کا اشکال اور دلیل، یعنی مصنف کی دوسری دلیل جس میں یہ ثابت کیا، مع انہ، یہاں سے تیسری دلیل، مع انہ یلزم کون وضع عامۃ الالفاظ عاما والموضوع له خاصا۔ اس اشکال کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کی یہ بات اگر مانا، چونکہ خصم نے کیا کہا ہے، ذات یعنی معنی پلس ارادہ دونوں کے لیے لفظ وضع ہوا ہے، یعنی مرکب ہے موضوع اللہ، مستعمل فی مرکب ہے۔ اس بنا پر شیخ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ایک سب سے بڑی مشکل سامنا ہے، وہ یہ کہ اسماء اجناس میں ہم نے کیا کہا، وضع عام موضوع اللہ عام ہے، وضع عام موضوع اللہ عام جو پہلی قسم میں وضع کی، اس میں وضع عام موضوع اللہ خاص ہونا لازم آتا ہے اس فکر کی بنا پر۔ یہ بات اگر یہاں تسلیم کرے آپ کی بات کو کہ معنی یہ مراد کے لیے لفظ وضع ہوا ہے، معنی میں مراد شامل ہے ارادہ، تو اس بنا پر وضع عام جو موضوع اللہ عام کی قسم ہے وہ وضع عام موضوع اللہ خاص میں بدل جائے گا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ ہر مراد ہر متکلم کا ایک ارادہ ہوتا ہے، ہر متکلم کے لحاظ سے ارادہ خاص ہوتا ہے۔ لفظ آپ اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں، آپ ارادہ کچھ اور کرتے ہیں، میں اسی لفظ کو ارادہ استعمال کرتا ہوں، میرا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ فَإِذَنْ لِكُلِّ شَخْصٍ وَلِكُلِّ مُتَكَلِّمٍ إِرَادَةٌ خاص، معنی وہی ہے لیکن آپ کا ارادہ میرا ارادہ نہیں ہے، آپ کا ارادہ الگ ہے متکلم ہونے کے اعتبار سے، الگ ہونے کے اعتبار سے۔ تو ہر شخص کا ایک ارادہ ہوتا ہے، اس بنا پر فَإِذَنْ رجل اس معنی میں استعمال ہوا جو معنی مراد زید ہے، جو معنی مراد زید ہے۔ دو الگ الگ ارادے ہیں، معنی ایک ہے لیکن دو الگ الگ ارادے ہیں اور خاص خاص ارادے ہیں۔ تو اس بنا پر وہ معنی یہ عام کے ساتھ یہ ارادہ خاص امر جزئی کے ساتھ وہ معنی مقید ہو گیا، جس کی بنا پر معنی خاص ہوگا، کیونکہ ارادہ خاص ہے، ارادہ شخص واحد کی طرف سے۔ یہ اشکال ہے، یہ لازم آ جائے گا، لہذا وضع کی یہ قسمی ختم ہو جائے گی۔ یلزم کون وضع عامۃ الالفاظ، عامۃ الالفاظ سے مراد یعنی وہ الفاظ جو عام پر دلالت کرتے ہیں، عموم پر، یعنی الفاظ اجناس، عامۃ الالفاظ عاما والموضوع له خاصا، موضوع له خاص لازم ہو جائے گا۔ اس عبارت کو کھولنا ہے وہ اس طریقے سے کہ وضع کی جو وضع عام موضوع له عام ہے وہ وضع عام موضوع له خاص میں بدل جائے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لمکان، کیوں بھائی کیوں، کس طریقے سے؟ لمکان اعتبار خصوص ارادت اللافظین، تلفظ کرنے والوں کے ہر ایک کا ارادہ کا خیال رکھا جائے گا، یعنی لفظ زید
لفظ زید اس ذات خارجی کے لیے جو مراد سید ہے، مراد زید ہے، مراد شیخ ہے. لافظین تلفظ کرنے والوں کے ارادے الگ الگ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے وہ معنی ایک ہے لیکن ارادے الگ الگ ہیں. تو اس بنا پر جو ہے یہ موضوع اللہ خاص ہو جائے گا، ارادہ خاص، ارادہ خاص. یعنی لفظ زید ایک خاص معنی کے لیے، یا لفظ رجل تاکہ لفظ عام ہو. لفظ رجل اس ذات رجل کے لیے جو مراد شیخ ہے خاص. دیکھیں موضوع اللہ خاص ہو گیا. لافظین تلفظ کرنے والوں کے اعتبار سے ارادے بھی سامنے آئیں گے اور موضوع اللہ خاص ہو جائے گا. فیما وضع له اللفظ خصوص ارادت اللافظین، فیما یعنی اس چیز کے لیے کہ وضع له اللفظ جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہو. بس اس بنا پر موضوع لہ وہ معنی ہوگا جو مقصود ہو ارادے شخصی کے ذریعے سے، ارادے شخصی کے ذریعے سے، یعنی ہر لافظ کا ارادہ شخصی. تو اس بنا پر یہ سارے معانی جزئی ہو جائیں گے، چونکہ ارادہ جزئی ہے، شخص جزئی ہے خارج میں، تو اس کی بنا پر ارادہ بھی جزئی ہے. خوب اب آ جائے فَإِنَّهُ لَا مَجَالَ لِتَوَهُّمِ أَخْذِ مَفْهُومِ الْإِرَادَةِ فِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى. یہاں سے فَإِنَّهُ سے اس عبارت کے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ فَإِنَّهُ مقام تعلیل میں ہے، مشائخ نے علت بیان ہو رہی کسی چیز کی، وہ کہ تقدیر میں ایک اشکال ہے، تقدیر میں ایک اشکال ہے. علیکم السلام. وہ اشکال یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے، ہر ایک ارادہ کرے، لیکن ارادہ کلی معنی کا ارادہ کرے، ارادہ جزئی کا کیوں؟ اشکال کرنے والا شیخنا المصنف نحن معک، ٹھیک ہے ارادے مختلف ارادات شخصی یعنی ارادات جزئی معنی خاص کا ارادہ سامنے آتا ہے، لیکن ارادہ معنی کلی کا ارادہ کرے. متکلمین ملافظین بہت ہیں، نہیں سب متکلم جو ہے معنی عام کا ارادہ کرے، معنی خاص کا ارادہ نہ کرے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ بالکل گنجائش نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لا مجال لتوہم اخذ المفہوم. اخذ مفہوم یعنی ارادہ کلی، مفہوم یعنی کلی، بلے مفہوم الارادہ لل ارادہ شخصیہ. یعنی ایک ہے ارادہ مصداقی، یعنی وہ رجل جو کہ مراد شیخ ہے یا مراد سیدی، اس طرح سے نہیں، بلکہ ارادہ مفہوم الرجل کا ارادہ کرے. سب مفہوم الرجل کا، مفہوم الرجل کلی ہے، لہذا وہ وضع عام موضوع عام برقرار رہے گا. کہتے ہیں کہ اخذ مفہوم الارادہ فیہ فی الموضوع لہ، موضوع لہ میں مفہوم ارادہ کو اخذ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. مصنف رد کرتے ہیں کیونکہ مستشیر کہہ رہا ہے کہ موضوع لہ میں ارادہ شخصی کو شامل نہیں کرتا ہوں بلکہ ارادہ کلی میں مراد لوں گا، تائیں کہ وضع عام موضوع لہ خاص کے جو اشکال وہ سامنے نہ آئے جو کہ تم کرنا چاہتے ہو. مصنف سے مخاطب ہے، مستشیر کہہ رہا ہے کہ میں ارادہ کلی کو شامل کروں گا موضوع لہ میں تاکہ وہ موضوع لہ عام رہے. مصنف کہتے ہیں کہ لا مجال، اس فکر کے لیے گنجائش نہیں ہے. جواب کیا ہے؟ کیوں؟ کما لا یخفی. یہ مشکل ہے عبارت، یعنی کفایہ اسی لیے مشکل شمار ہوتی ہے. مصنف نے ایک اشکال کا مکمل جواب دیا. بھائی یہ جواب میں جو دعویٰ ہے شیخنا المصنف اس کی کوئی گنجائش نہیں اس فکر کی. کیوں؟ کما لا یخفی. کئی دفعہ یہ عبارت ہے کما لا یخفی میں جواب مضمر ہے. وہ کیا جواب ہے؟ اس کو کھولنا ہے ابھی. لا یا کیا چیز وہ ہم سب پر تو مخفی ہے بھائی. شیخ مصنف کے پاس چونکہ اعلام بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک نہیں؟ کما لا یخفی عند الاعلام طلبہ مساکین مولانا. تو لا یخفی یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ارادہ ہو الفاظ میں، کون سا ارادہ؟ ارادہ کلی، تو پھر کوئی معنی جزئی نہیں ہوگا. ہر لفظ سننے کے بعد معنی اس کا معنی کلی ہوگی، معنی جزئی ختم. یلزم منہ المعانی تنتقل الى الکلیہ، ہر لفظ سے معنی کلی سمجھ جائے گا چونکہ ارادہ کلی ہے. لا يمكن هذا في الوضع، اسی لیے کہتے ہیں کما لا یخفی. واضح لولا تمام. واما ما حكي عن العالمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي، الشيخ الرئيس بو علي سينا والمحقق الطوسي، من مصيرهما الا ان الدلاله تتبع الاراده فليس ناظرا. ہاں یہاں ایک مشکل سامنے آئے گا.
شیخ کے اوپر حملہ ہے، شیخ کے اوپر صاحب فصول حملہ کرتے ہیں. شیخ خراسانی آپ نے جو کہا کہ جو ہے ذات المعنی کے لیے لفظ وضع ہوا ہے، یہ اس فن کے جو علماء ہیں شیخ محقق طوسی اور شیخ رئیس سینا نے، انہوں نے کہا کہ الفاظ کی دلالت ارادہ کا تابع ہے. جو ارادہ اسی کے مطابق لفظ دلالت کرے گا، یعنی جو معنی مراد ہوگا اس پر لفظ دلالت کرے گا. کیا کرو گے؟ کہ اصل میں ان کی عبارت مجمل ہے. تتبع الارادہ تو کہا ہے، لیکن ارادہ کی دو قسمیں ہمارے پاس. یہ وضاحت یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اسی لیے توجیہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے شیخ مصنف ان کی عبارت کو وَأَمَّا مَا حُكِيَ، جو میرے نظریے کے خلاف جو حکایت کی جا رہی ہے عالمین سے، کیا ہے ان کا نظریہ؟ من مصیرہما، یہ دونوں چلے گئے ہیں الی ان الدلالۃ تتبع الارادہ، دلالت تابع ارادہ ہے کہا. یعنی کیا مطلب؟ معنی مراد پر لفظ دلالت کرتا ہے. تو شیخ مصنف کیا فرماتے ہیں کہ فلیس ناظرا اما ما حکیہ، جواب اما فلیس ناظرا، یہ جو حکایت کی گئی ہے یعنی ما حکیہ ناظر نہیں اس بات کی طرف کہ الی کون الالفاظ موضوعۃ للمعانی بما ہی مراد، اس مطلب کی طرف نہیں ہے. یہ شیخین کی عبارت اس چیز کی طرف ناظر نہیں ہے کہ ان الدلالۃ الالفاظ علی معانیہ بلے کیا ہے بما ہی مرادہ کما توہمہ بعض الافاضل، صاحب فصول نے یہ کہا. پھر کیا ہے؟ بل ناظر، بل کس کی طرف یہ بازگشت ہے ان کی عبارت؟ بل ناظر الی ان دلالۃ الالفاظ علی معانیہا بالدلالۃ التصدیقیۃ، الفاظ کی دلالت معانی کے اوپر دلالت تصدیقی ہے. آسان الفاظ میں دلالت تصور، شیخ مصنف کہتے ہیں کہ دلالت تصوریہ میں ہماری بحث ہے مقام وضع میں، اما مقام استعمال اور تصدیق میں جو دلالت ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. شیخین کی بات اصطلاحات یاد رکھو، میں تشریح کروں گا. شیخین کی عبارت دلالت تصدیقیہ کی طرف ناظر ہے، میری گفتگو دلالت تصوریہ میں. دلالت تصوریہ سے کیا مراد ہے؟ اصل وضع میں لفظ جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، یعنی وہ دلالت لفظ کو سننے کے ساتھ آپ کا ذہن منتقل ہوتا ہے. مثلا زیدن کہا، ایک معنی کی طرف آپ کا لفظ منتقل ہوا. سواء کان اللافظ قصد ذاک المعنى او لم يقصد، دلالت تصوریہ کو کہا جاتا ہے. دلالت تصوریہ یعنی تصور المعنی بسماع اللفظ، لفظ سننے کے ساتھ معنی ذہن میں آنا، چاہے وہ معنی مراد ہو یا نہ ہو. یہ ہے دلالت تصوریہ. لہذا سویا ہوا انسان کچھ باتیں کریں تو ان باتوں سے آپ کا ذہن کہاں منتقل ہوگا؟ اسی معنی کی طرف. وہ نائم، مغمى علیہ، مجنون ہے یا نہیں؟ یہ دلالت تصوریہ ہے. وَأَمَّا الدَّلَالَةُ التَّصْدِيقِيَّةُ لَا انتقال الذهن إلى المعنى الذي قصده المتكلم واللافظ في شعور بدون هزل بدون مذاق، بغیر مذاق کے ایک لفظ کا اطلاق کرے اور اس سے ایک معنی مقصود ہو، اس کی طرف ذہن منتقل ہو تو اس کو دلالت تصدیقی کہا جاتا ہے. اسی لیے دلالت تصدیقی میں شرط ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو، مجاز گوئی نہ کرتا ہو، مذاق نہ کرتا ہو. یہ دلالت تصدیقی کی بات ہو رہی ہے. شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جو حکایت کر رہے ہو ان دونوں کی عبارت ہے، وہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف نہیں ہے. وہ دلالت تصدیقیہ میں کہتے ہیں کہ دلالت تابع ارادہ ہے. دلالت تصدیقیہ میں دلالت تصوریہ اصل وضع مقام وضع میں ہوں. ختم. بل ناظر الى ان دلالت الالفاظ على معانیها بالدلالة التصدیقیہ، یہ ای دلالتها دلالت الالفاظ على كون المعانی مرادتا للافظها، اس کی طرف ناظر ہے. تتبع ای دلالتها یعنی دلالت الالفاظ على كونها مرادتا للافظها، تشریح ہے. یہ تتبع خبر ہے دلالتها کے لیے. دلالت الالفاظ على كونها على كون المعانی مرادتا للافظها، تلفظ کرنے والے کے ارادے کے تابع ہے، یہ مراد ہے. یہ تتبع یہ دلالت تابع ہوتی ہے تلفظ کرنے والے کے ارادے میں ہے یہ معانی، یہ دلالت تابع ہوتی ہے ارادتها ارادت المعانی منها من هذه الالفاظ. وہی تکرار ہے، یعنی دلالت تصدیقیہ میں جو تلفظ کر رہا ہے اس میں متکلم جس معنی کا ارادہ کرتا ہے وہ ارادہ تابع ہے کس چیز کا؟ تتبع ارادت المعانی منها من الفاظ. وتتفرع، اور یہ دلالت کون سی دلالت آگا؟ یہ تصدیقیہ. تتفرع علیہا بلے ٹھیک ہے دلالت
بلے تتفرع الدلالة عليها على إرادة المعاني، على إرادة المعاني، یہ دلالت متفرع ہوتی ہے معانی علیہا على إرادة المعاني، یہ ارادہ کی طرف ضمیر اٹھتا ہے. یہ تتبع ارادتها تتفرع علیہا، دونوں کی ہے، ٹھیک ہے نا. تتبع کی ضمیر کس کی طرف اٹھائی آپ نے؟ تتبع الدلالة ارادتها إرادة المعاني منها من الالفاظ. اسی طرح وتتفرع الدلالة علیہا علی ارادت المعانی، یہ تبعیت یا تفرع، تبعیت مقام الاثبات للثبوت کہے یا تفرع الکشف علی الواقع المکشوف کہے. یعنی کیسی طبعیت ہے یہ؟ کون سی طبعیت آغا؟ یہ جو دلالت ہے مراد کے اوپر دلالت، یہ تتبع ارادت المعانی منہا، یہ طبعیت ایسی ہی ہے جس طریقے سے مقام اثبات مقام ثبوت کا تابع ہے. کوئی مقام اثبات یعنی مقام استعمال، مقام خارجی، یہ کب ہوگا آغا یہ مقام اثبات؟ جب کوئی مقام ثبوت ہو. اس ثبوت کو ہم مثلا روایت آتی ہے کہ نہیں، روایت جو ہے روایت کا ظاہر یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہر مقام اثبات میں ہے، یہ مقام ثبوت پر متفرع ہے. مقام ثبوت ہو تو مقام اثبات. اسی طرح کشف، ایک چیز کاشف ہے تو کاشف کب ہوگی وہ چیز؟ جب کوئی مکشوف ہو واقع میں، تب اس کو کاشف کہا جاتا ہے. یہ ایسی طبعیت اور تفرع ہے یہاں پر اس دلالت میں بھی. فَإِنَّهُ لَوْلَا الثُّبُوتِ فِي الْوَاقِعِ، واقع میں اگر کوئی ثبوت نہ ہو، لَمَا كَانَ لِلْإِثْبَاتِ وَالْكَشْفِ وَالدَّلَالَ مَجَالٌ، دلالت اور کشف کی باتیں ہی تب ہوتی ہے جب واقعیت میں کچھ ہو، اس سے دلالت، اس پر دلالت، اس پر کشف. تو اسی لیے یہاں پر یہ جو ارادہ ہے، ارادہ کے تابع ہیں. یہاں پر طبعیت ایسی ہے کہ جو ہے ارادہ تب ہوگا جب واقع میں کچھ ہو. مقام دوسرا الفاظ میں دلالت تصدیقیہ کہ متکلم نے یہ معنی قصد کیا ہے، یہ ارادہ کا تابع ہے، یہ ارادہ تب ہوگا کہ جب واقع میں کوئی موضوع نہ ہو، اس کا ارادہ ہو. بات واضح ہو رہی ہے، نقطہ ذرا دقیق ہے اس میں. بھئی یہاں پر متکلم کے تابع کا ارادہ ہے دلالت تصدیقیہ میں، یہ ارادہ تب متحقق ہوگا ارادت ای معنی الذي هو في الواقع كان موجودا. دلالت تصوریہ میں جو لفظ کا معنی ہے اس معنی کا ارادہ ہے یہاں پر مقام تصدیق میں. یہ کہنا چاہے جس طریقے سے مقام اثبات ثبوت کا تابع ہے، مقام کشف مکشوف کا واقع ہوا تابع ہے، اسی طرح سے یہ جو مقام ارادہ ہے مقام استعمال اور تصدیق میں، یہ ارادہ اسی معنی کا ہے جو واقع میں ہے، وہ ہے وہ دلالت تصوریہ. میری گفتگو دلالت تصوریہ میں ہے. تو یہاں پر جو ارادہ ہے ضروری ہے، اس میں کون انکار کرتا ہے کہ مقام استعمال مقام تصدیق میں ارادہ کرنا پڑتا ہے. لیکن ارادہ کس چیز کا؟ اسی کا جو واقع میں موجود ہے، جو کہ میں کہہ رہا ہوں وہ واقع میں کیا ہے؟ نفس المعنی ہے. اس نفس المعنی کا ابھی مقام استعمال و تصدیق میں ارادہ کر رہا ہے متکلم. بس ختم، یہی بات ہے. اسی لیے اس ولیذا کس لیے آگا کہ مقام تصدیق میں یہ ارادہ، یہ دلالت تابع ارادہ ہے. اسی لیے لا بد من احراز کون المتکلم بصدد الافادہ فی اثبات ارادت ما ہوا ظاہر کلامہ و دلالتہ علی الارادہ. اسی لیے متکلم مقام بیان میں ہونا چاہیے. بس یہ کہنا چاہیے متکلم مقام بیان میں ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ اس کا ارادہ کیا ہے. وہ مذاق کر رہا ہے، اجمال کرنا چاہ رہا ہے، احمال سے کام لینا چاہ رہا ہے، مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ یہ افادہ محرز کرنا ضروری ہے کہ بصدد الافادہ، فائدہ دینے کے مقام میں ہے، فی اثبات ارادت ما ہوا ظاہر کلامہ، متکلم کے کلام سے کیا ظاہر ہو رہا ہے، اس کی اس بات کے لیے ضروری ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو. وہ دلالت کلامی علی الارادہ، یہ نفس الشیء تکرار ہے. وَإِلَّا یعنی کیا مطلب؟ اگر یہ معلوم نہ ہو، الا اشارہ اسی بات کی طرف کہ احراز کون المتکلم فی صدد البیان، وَإِلَّا اگر یہ معلوم نہ ہو کہ متکلم مقام بیان میں ہے یا نہیں، تو کیا مشکل پیش آئے گی؟ کانت لکلامہ هذه الدلالہ، اس کے کلام کے لیے یہی دلالت ہوگی جو آپ نے استفادہ کیا ہے. لیکن وَإِن كَانَتْ لَهُ الدَّلَالَةُ التَّصَوُّرِيَّةُ، وہ دلالت ہے تصوریہ. ای یکون سماعہ، یعنی دلالت تصور کیا مطلب؟ یکون سماعہ موجبا لاخطار معناہ الموضوع لہ، کلام سنا، اس کا جو موضوع لا معنی ہے وہ آپ کے ذہن میں اختار حاضر ہو جائے گا. ولو كان من وراء الجدار، دیوار کے پیچھے سے ہو، او من لافظ بلا شعور ولا اختیار، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر محرز نہ ہو
تو ایسا نہیں کہ موضوع اللہ نہیں ہے، موضوع اللہ ہے لیکن وہ موضوع اللہ تصوری ہے، موضوع اللہ تصدیقی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔